بعض اولیاء نے اور عرفاء نے کہا، انہوں نے پوچھا اہل معرفت سے، بعض اہل اللہ سے، کہ بڑے عرصے سے کوئی سے نے پوچھا میرے دل کو حضوری نصیب نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں نا، کہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل حاضر نہیں ہوتا۔ بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی، عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے، رجوع اللہ تھا گزر گیا، دل حاضر نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی، دل حاضر ہے یا نہیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا۔ دماغ حاضر ہے یا نہیں اس کی مثال سے سمجھ آ جائے گا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ان میں، وہ بات سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو، اس طالب علم کو کنسنٹریشن کی کمی ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا پرابلم میموری کا پرابلم نہیں ہوتا، بعض اوقات بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کا پرابلم ہوتا، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے۔ کیا پڑھا؟ وہ گھنٹوں بیٹھا رہا، آنکھوں کے آگے الفاظ سطریں صفحے گزرتے رہے، اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں، تو وہ پھر آگے جب یاد کیسے ہوگا؟ بعض اوقات آپ گفتگو سنتے ہیں، خطاب، تو بعض پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا سبب، بعضوں کی کنسنٹریشن کا یا بعض اوقات لیک آف الرٹنس ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غلط پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو پیج نمبر غلط پڑ جاتے ہیں، لفظ کچھ اور لکھا ہوا تھا، صحیح پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ لیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا میٹر؟ وہ کہتا ہے یہ لیک آف الرٹنس ہے، الرٹ نہیں ہے مائنڈ آپ کا۔ اس کے پھر ریزنز الگ ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف علامات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دماغ یعنی مائنڈ الرٹ نہ ہو تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ کنسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑھے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کیا۔ بعد میں اگر پوچھیں بھی وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی، کہتے ہیں کیا بات؟ وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الرٹ نہیں تھا یا کنسنٹریشن نہیں تھی، وہ چیز ہی اتر جاتی۔ اب یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی، ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی میں؟ بعض اوقات عارضی پرابلم ہوتا ہے آدمی کو، یاداشت میں عارضی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، ذہن تفکرات میں ہے، تو وہ بھی اس پر بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے، اس کی پھر الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں، پھر جس سے وہ چیزیں، اور اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی الرٹنس اور کنسنٹریشن اس کی ریسٹور کرواتے ہیں۔ جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بہت سو کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھ گئے بات کو؟ اب اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی۔ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر دل حاضر نہیں۔ تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا، کیا کروں؟ اب دل حاضر ہونا اس کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت، جو ذکر، جو طاعت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد، مناجات، اس میں دل حاضر ہو، یہ ادنا درجہ ہے۔ دل کی حاضری کیا؟ یہ ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب، ہر شخص جس کا دل حاضر ہو، ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے۔ دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے، اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے، اس کو حضور قلبی کہتے ہیں۔ کیا؟ یعنی دل کی حضوری، دل کی ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں، اذکار میں، عبادات میں، طاعت میں، تلاوت میں، نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ دل حاضر ہے، دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے۔ جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیئر نہیں ہوا، دل کنیکٹڈ ہے۔ یہ ہے دل کا حاضر ہونا، جیسے دماغ کا حاضر ہونا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات کہی، دل کا حاضر ہونا ایک درجہ ہے، اور یہ کئی لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کا دل حاضر ہے،
یعنی دل جمی ہو گئی. ظاہری عبادت، عمل، طاعت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا جہاں کر رہا ہے اس کے ساتھ دل اس کا جڑا ہوا، کنیکٹڈ ہے. یہ کنیکشن ہے، یہ ہو گئی حاضری. کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مذکور کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضوری کہتے ہیں. پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو. کیا؟ اور اب کیا بات بتا رہا ہوں؟ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے. اس کے دل کو حضوری رسائی ہے. کیا؟ اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور ایزی ہو جائے. جیسے میں نے دماغ کی مثال دی، بھئی یہ حاضر دماغ نہیں. اور اگر کسی کو الرٹنس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ نہیں. ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا. تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا. اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے. اسی طرح دل کا حال ہے. جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا. اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا. جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا. تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں. تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا. حاضری کی بات نہیں کی. کیا؟ حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں. پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں؟ کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دی اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے، جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا. وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو اور چاہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے تو اللہ کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی. وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو. فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے گا. خلاصہ اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. واہ واہ واہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے غیر چلے جاتے ہیں دل سے اور دل نیا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی اور غیر نہیں رہتا اور دل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے. اور جب، اب میں آپ کو وہی معرفت کی طرف لا رہا تھا کہ جب وہ دل خالی ہو گیا غیر سے تب وہ جلوہ گر ہوا، اور جب وہ جلوہ گر ہوا تو دل زندہ ہو گیا. اور جو زندہ ہو گیا، کامل زندہ ہو گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا. اب
کو وظائف دے رہا ہوں تاکہ وظائف آپ کے پڑھنے کے لیے جو نئے آئے ہیں وہ بھی اور پرانے، ہر نماز کسی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے لیے نہیں، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا جو بھی، تسبیح لا الہ الا اللہ بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں، اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں، جو اور زیادہ پڑھیں 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 بار پڑھ لیں، 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں 111 ہو جائیں گے، یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے آپ۔ لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا۔ جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ اینڈ پر۔ یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی سمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح۔ دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلادھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گھرا ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں۔ دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں، اوقات، حضور اسلام پہ درود پاک، اللہم صلی علی پڑھی، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک۔ اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں۔ اس کے بعد جہاں جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا، آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا، اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں، سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں۔ جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر، تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں۔ سب گنبد خضرا، جالی مبارک، قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی، تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک۔ تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح، یہ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف، 11 بار پڑھیں۔ ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو۔ 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں، اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر۔ یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات۔ اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا، 11 بار تینوں صورتیں، درود پاک اول آخر 3 بار۔ اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں، فیوزات محمدیہ
اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300 اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط یا وہاب، کیا یا باسط یا وہاب، پڑھیے یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسماء پڑھیں یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے، یا باسط یا واسع یا وہاب، پڑھیے یا باسط بے الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب، یاد رہ جائے گا۔ تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی، یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں، تو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں۔ وہ 3 صورتیں بتا دی، ان کو 11 بار پڑھ لیں، وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں سے۔ تو میں جو بتا رہا تھا 349 گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوٹ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار، یا 11 بار درود پاک، اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں۔ مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اسی طرح حدیث پاک ہے، اور پہاڑوں کی، یعنی جمادات کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں
جس گلی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا، اس گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا. اس گلی کے کونے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ پتھر حضور علیہ السلام پہ سلام عرض کرتا تھا. اور وہ سلام کب سے کرتا تھا؟ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا. تو پتھروں کو بھی اعلان نبوت سے بھی پہلے سے معرفت اور پہچان تھی کہ یہ نبی ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی ولادت کے وقت سے ہی نبی نہ ہوتے تو پتھر کیوں سلام کرتے؟ تو پتھروں کو بھی خبر تھی، پہچان بھی تھی، اور صرف پہچان ہی نہیں، محبت تھی، تبھی تو سلام کرتے تھے. تو ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے. کیا؟ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی کتاب المناقب میں، ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الآن. فرمایا مکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہوا کرتا تھا، ایک پتھر تھا مکہ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں میری بعثت ہوئی، یعنی جس زمانے میں میں نے اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے میں بھی، اس سے قبل بھی، جب کبھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا. اور صرف یہ بات نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں. انی لاعرفہ الآن، ابھی بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. اس سے ایک بات نص سے ثابت ہوئی کہ جو تسلسل سے ہمیشہ حضور پر درود و سلام بھیجتا رہے، حضور ہمیشہ اس کو پہچان میں رکھتے. آقا علیہ السلام ہمیشہ اسے اپنی پہچان میں رکھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو، اللہ نے توفیق دی، جتنی توفیق دی پہچانا قدر مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عمر بھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہے. تھوڑا سا گویا معرفت محمدی کا حق ادا کرتے رہے، معرفت قدر مصطفیٰ کا، معرفت عظمت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا حق ادا کرتے رہے جتنا ہو سکا، کہ حضور پر مسلسل درود و سلام پڑھتے رہے اس پتھر کی طرح. اور اس کے صلے میں کئی صلے عطا کیے حضور نے. تو آج جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہمارے درس میں آج کی حدیث، اس میں صلہ کیا دیا؟ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، اس کے مجھ پر مسلسل درود اور سلام بھیجتے رہنے کا صلہ اس کو یہ ملا کہ میں بھی پھر اس کو نہیں بھولا، آج تک پہچانتا ہوں. اب پتھر کو پہچانا تو وہ تو پہچان بتا دی. اب جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور عمر بھر بھیجتے رہتے ہیں، سوال ہے کہ مصطفیٰ کے انہیں پہچاننے کا وقت کب آئے گا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنے والوں اور عمر بھر آقا پہ درود و سلام کا ہدیہ، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے رہنے والوں، اور ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عزت و تعظیم کرتے رہنے والوں، سوال یہ ہے کہ حضور تمہیں پہچانے اور آقا علیہ السلام ہمیں پہچانے. دیکھیے یہ پہچان تو ہر ایک کی رکھتے ہیں، ہر امتی کی رکھتے ہیں، کل خلائق کی رکھتے ہیں، مگر ایسی پہچان کے زبان سے فرمائیں انی لاعرفہ، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں. یہ وقت کوئی ہمارا بھی آئے گا، یہ لمحہ کوئی ہمارے نصیب میں بھی آئے گا کہ ہم کھڑے ہوں اور زبان مصطفیٰ ہلے
اور اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں اسے پہچانتا ہوں.